اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بے چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پا کر، تاکہ ہم تجھ سے قابل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کی صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئیں ہم اپنے آپ کو کچھ دیر خاموشی میں آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں، آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے، نور کی بجائے طریقے میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن راستے سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری محنت کرتے ہیں، ہم پر یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال کریں۔ آمین۔ ہمارے مجھے خدا کی دعوت کو سنو۔ اے میرے دچانے والے بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آئے۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باپ، وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ قادر خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائی بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستقم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم خدا کی ہم تعظیم کریں۔ سیالکوٹ کنونشن کی کتاب زبور نمبر 141 141، زبور نمبر 141 خدا کی ہم تعریف میں کوائل کے ساتھ مل کر Oh
रखा और हमें ये वक्त दिया कि हम इस वक्त फिर अपनी शुक्रगुजारियाँ क्यों चाहते हैं खुदा के शुक्रगुजार सकें। सबसे बड़ी शुक्रगुजारी ये करें कि खुदा ने मुझे आपको सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है। पिछले हफ्ता में फिर कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हुए हैं जिनको हम शख्सी तौर पर जानते हैं। इसलिए दुआ करें कि खुदा हम सबको अपनी पनाह में रखे और हमें जो एहतियाती तदबीर हैं उन पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाएं ताकि अब सब एक दूसरे के लिए परेशानी का सबब न बने, एक दूसरे के लिए बरकत का सबब बने। शुक्रगुजारी की दुआ में कोई भी रहनुमाई कर सकता है। हम तय दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं। तू बाकी कादर नहीं, वो सच्चा बाप है। तूने गाँव पे फतह पाई है। तू बाकी नसीब है, शाह नसीब है। खुदा का खुदा शुक्र का सुधार है। हम शुक्रगुजार इस मौके के लिए, इस टाइम के लिए, इस करने के लिए, इस वक्त के लिए तय दिल से तेरे शुक्रगुजार है। और आज तेरे पाप संपत के लिए तेरे से शुक्रगुजार है। तूने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तेरे घर में आए हैं और आसमान तेरा पाप तख्त कर में लग चुका है। तुम्हें सीधा करते हैं, तू उसी में सही में खुदा का खुदावन उस लक्ष्मण को सदा रहे हैं। तू बादशाह का बादशाह है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे कदम चुनते हैं, तेरे बगैर मुसीबत है। अपने पैर के लिए, स्टाफ के लिए, इंतजामिया के लिए पैर मांगता हूँ। आए सुनासी जो पूरे मुल्क बच्चे तलीम हासिल करने के लिए गए हैं उनके लिए भी दुआ मांगता हूँ। आए सुनासी भाई नजर के बेटे के लिए, सल्तनत के लिए मैं विश्वास की दुआ करना होता हूँ। जिस अदारे में, जिस अकेडमी में वो पढ़ रहे हैं उनको किताबों, फीसों किताबों का सारा इंतजाम अपने लाइक करने से उनको सुलेमान जैसी खिदमत अपने चर्च की खातर और अपने माँ बाप की और बड़ी से की खातर तेरे नाम को बुलंद हो कर सके। और आज तुम जो कोरोना वायरस फैला हुआ है इसलिए तुम इसे इंतजार करते हैं, इसको खत्म कर, अपनी रहत कर, अपना कर्म कर। सुनासी जी इस अपने भाई साहब के साथ हो, उनको पुत्र संभाल कर, उनकी फैमिली के साथ हो, उनके पूरे पाक नाम डालते उस पाक नाम से शेर हो और तेरे नाम को दूर दूर तक बुला सके और तेरे नाम की जय जयकार कर सके। सुनासी तू रहत का बादशाह है। हाथों के बाद के लोगों की चार तो अब तो तेरी बात मुसीबत का विचार उनकी घरों की सारी जरूरतों का अपने लाइक सर्विस होगा। आए सुनासी जी उन बेनामों के लिए भी तरफ से दुआ करते हैं जो बेनामों को लाते हैं और जितने लोग अस्पतालों घरों में जब बीमार हैं आइए सुनासी अपना सक्रिय अपना और आसमान उनको सेहत सीधे ताकि अपनी अपनी चार पे छोड़े और अपने घरों में आए और तेरे नाम को चलान होते। आइए सुनासी जी पूरे इस मीटर के लिए तेरे से दुआ करते हैं शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी बच्चों कर माँ के तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा में विश्वासी के नाम से आमीन। किताबें जो आपके पास मौजूद हैं, गीत नंबर 350 निकालें। 352 नारे लगाओ झंडा मसीह का लगाओ, खुशी से गाएं। तब इस गाने के जोड़े के बहुत हैं, तब खुशी से गाएं, इसकी तारीफ करें। नारे लगाओ झंडा मसीह का लगाओ।
شکر گزاری کیجیے ہم سنا کے لیے ڈاکٹر خادموں کے لیے جنہوں نے یہ گیت لکھے. آج کی صبح کے لیے، زندگی کے لیے، تندرستی کے لیے، نیک و برکتوں کے لیے تیرا شکر ہو. اور آج کے اس سبق کے دن کے لیے، پاک دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. انہیں ہمیں پھر موقع دیا ہم تیرے قدموں میں آئیں، تجھے سجدہ کریں، تیری حمد و ثنا کریں، تیرا کلام سنیں اور تجھ سے برکتیں حاصل کریں. خدا اس لائق نہیں، لیکن یہ تیرا رحم ہے. تو ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا کہ ہم تیرے پاس آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنی برکتوں کو مانیں کہ ہم گناہ گار ہیں. تو اے خدا ہمیں معاف کر، ہم پر رحم کر، ہم پر فضل کر. اے خدا جتنے لوگ بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو مشکل میں ہیں، جو مصیبت میں ہیں، خدا ان کے ساتھ ہو. تیرا کی محنت کرتا ہوں اے خدا، جتنے لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں ان کی بڑی مدد رہنمائی کرنا، ان کی اس عبادت کو قبول کرنا ہے خدا. اس پرستش کو ہمارے گانے بجانے پر ہے خدا تیرا مسا چھایا رہے، ہمارے گلوں کے ساتھ ہو، ساز و آوازوں کے ساتھ ہو، تاکہ ہم اور جو پرستش کریں وہ تیرے حضور مقبول ٹھہرے. بھائی صاحب کے ساتھ ہے خدا اپنے خادم کو بڑی برکت دے. آج کا کلام جو بویا جائے وہ بنجر نہیں بلکہ زرخیز زمین پر بویا جائے، تاکہ وہ 100 کا 100 گنا پھل لانے والا ہو. اے خدا تجھ سے محنت کرتا ہوں ساری عبادت کے لیے، جس طرح تو ہماری مدد کر رہا ہے اسی طرح عبادت کے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا، اور جہاں کہیں بھی تیرا نام لیا جا رہا ہے، تیری عبادات ہو رہے ہیں، اے خدا اپنا ہاتھ بڑھانا اور ان کی بڑی حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا. مانتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں، آمین. پرانے نامہ سے بائبل مقدس لیا کریں، کھولا کریں. آپ کی سہولت کے لیے آپ کے سامنے بائبل رکھی گئی ہے. میں ان اپنے بہن بھائیوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جو الصبح آتے ہیں، صفائی کا کام بھی کرتے ہیں، اور آپ کی سہولت کے لیے گیتوں کی کتابیں، شاعر بازی کی کتاب اور بائبل رکھتے ہیں، تاکہ آپ آئیں، بیٹھیں اور ان چیزوں سے فائدہ حاصل کریں. بائبل مقدس ضرور کھولیں. یرمیہ نبی کے صحیفہ 26واں باب، یرمیہ نبی کے صحیفہ پرانے نامے میں 26واں باب 7ویں آیت سے 16ویں آیت. جو بائبل آپ کے سامنے ہے پرانی بائبل صفحہ نمبر 740 740. نئی بائبل ہے اس میں صفحہ نمبر 953 953. مسز سریہ رحمت آپ اس پیسج کی تلاوت ہمارے لیے کریں گی. یرمیہ نبی کا صحیفہ 26واں باب 7ویں آیت سے 16ویں آیت. مسز سریہ رحمت کلام مقدس کے اس حصے کو ہمارے لیے تلاوت کریں گے. آج کا دوسرا لیکچر افسیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، تیسرا باب 14ویں آیت سے 21ویں آیت. پرانی بائبل میں صفحہ نمبر 186 186، نئی بائبل میں صفحہ نمبر 263 263. کوئی نوجوان لڑکا لڑکی کوئی اس کلام کی حصے کو ہمارے تلاوت کرے، جو نہیں پڑھتا نا اپنا ہاتھ اٹھائے تاکہ وہ پڑھے. شاباش، ساری پڑھی لکھی بیٹھے ہو. کوئی نوجوان نہیں پڑھ سکتا؟ شاباش. میں اپنے کسی چلو آپ پڑھیں. افسیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، تیسرا باب 14ویں سے 21ویں آیت. صفحہ نمبر 186 پرانی بائبل اور نئی بائبل میں صفحہ نمبر 263 263. پھر ہم ایک گیت گائیں گے. 291 نمبر گیت ہوگا. 2 آیتیں گائیں گے ہم اس کی. دوسرا تیرا نشان نشان، آگے بڑھائے جوان جوان، پیچھے نہ ہٹنا کبھی کبھی، یسوع ہے تیری چٹا چٹا. پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے. مقدس متی رسول کا انجیل بیان 20واں باب 20ویں آیت سے 28ویں آیت تک. تو ان کے خادم پادری نیلسن شہزادس کلام کی حصے کی تلاوت ہمارے لیے کریں گے. صفحہ نمبر 24 پرانی بائبل اور نئی بائبل میں صفحہ نمبر 32. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 20واں باب 20ویں آیت سے 28ویں آیت تک. ایک حوالے آج میری رات کی نصیحت کے لیے. آج کا دن
जुलाई के महीने में आपको पता बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। पिछले बार यहाँ नहीं थे, वालिद साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इबादत ली। आप सबका शुक्रिया ताबन के लिए। जो लोग स्वाद की तरफ नहीं ना गए अभी तक, जाना चाहते हैं तो आप जरूर आज मिले हमें, ताकि एक और प्रोग्राम बनाए वहाँ जाने के लिए। वहाँ पर जाके आपको खुदा की कुदरत नजर आएगी। निकला करें बात अपनी सेहत के लिए और अपनी खुशी के लिए। हम आते ना रहें, खर्च भी करें, इधर रहने के बाद दूसरे सवाल करेंगे क्या फायदा, अपने आप ही सवाल किया करें। तो प्रोग्राम बनाएंगे, मुझे बताया था कि आपके लिए एक प्रोग्राम बनाया जा सके। इस बात की बात ये जो है ना, जब हम वहाँ जाएंगे तो जितने ज़बूर गीत हम गाते हैं ना, ऊँचे टिले हो, सब पहाड़ों को हल्का रखो, गाते हैं तारीफ तारीफ, वहाँ पे फिर याद आती है सारी चीज़ें। तो इसलिए मेरी दुआ है कि ऐसे प्रोग्रामों के वसीले से आप लोग सीखें। आज का दिन एक खास दिन है, मुक़द्दस याकूब रसूल का दिन है। याकूब इंग्लिश में जेम्स, इस पर भी आज थोड़ी सी बात करेंगे। और जो ख़ास बात है वो ये है कि कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ, दोबारा फिर ठीक है। ये आपके लिए गाही है कि जिस तरह पिछले साल हमने बड़ी एहतियात की, आप फिर एहतियात करने की जरूरत है। ये ख़तरनाक वायरस है, जब इंडिया में लोगों को हुआ था ना, ये वो यहाँ पे आ गया, और इसलिए अपने आप को ज़रूर बचाएं। ये जो मास्क है ना, ये पहनना आसान है। ये जो नर्सेज बैठी हैं आपको बता सकती हैं कि आईसीयू में जो मास्क है ना, वो बड़ा खतरनाक है। ये आसान है इसको पहनने, बच्चे एहतियात करें, वैक्सीनेशन करवा लें। अब लोकल सफ़र करने के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। ना डरें, कुछ नहीं होता, हिफाजती टीका लगवा लें। कितने लोग हैं जिन्होंने लगवा ली हुई? मैंने लगवाई, वेरी गुड वेरी गुड। इन सब के लिए तालियां जिन्होंने लगवा ली। जिन लोगों ने नहीं लगवाया उनके लिए हौसला अफजाई की बात है कि लगवा लें। अगर खुदा न करे इसी वजह से तो वायरस आ ही जाए ना, तो वो खतरनाक नहीं होगी, थोड़ा सा बुखार होगा, ठीक है। अगर कोरोना हो भी जाए किसी को दोबारा, डरने की बात नहीं है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि मास्क लगाएं, हाथ भी ना मिलाएं, मुझसे भी ना मिलाएं, ठीक है। कि मेरे साथ भी हाथ ना मिलाएं। चंद दिन चंद हफ्ते और एहतियात करके देख लेते हैं, जितने महफूज रहेंगे ना उतने ही शाबाश, जितने महफूज रहेंगे तो मुझे और आपको महफूज रहने की जरूरत है। इसलिए हिफाजती टीके लगाया जाता है ताकि मेरे आपके लिए हिफाजत हो। हेपेटाइटिस खतरनाक बीमारी, इनके नाम मैं इसलिए लेता हूँ, पूरी दुनिया में ये आलमी दिन मनाए जाते हैं, आगाही दी जाती है, लोग दुआ की जाती है, और हम भी इसमें शामिल होते हैं सेंट जॉन से लोग। सो आने वाले हफ्ता में 28 तारीख को हेपेटाइटिस से आगाही का दिन है। फिर इस महीने का जो आखिरी दिन है 2009 का दिन 30 जुलाई याद आता है, कोरिया गाँव था, फैसलाबाद गाँव था छोटा, वहाँ पे गैर मसीही लोगों ने उस बस्ती को जलाया था। कुछ गलतियाँ हमारे लोगों की थी और फिर ज़्यादा गलती उनकी बात नहीं होगी, ठीक है। तो हम गलतियों से ज़रा दूर रहे, नौजवान बच्चे सुन रहे, वहाँ आते आते जहाँ आपकी पहुँच है, अपना ईमान न छोड़े, ना नौजवान लड़के और ना लड़की, अपने ईमान पे कायम रहें, अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें, घर में भी, बाहर भी, और जहाँ आपकी सोसाइटी है। मेरे पास एक केस आया है मॉडल टाउन का, हमारे 2 नौजवान वहाँ जाते थे, तो वहाँ जाके मनादी करते थे। जो लोग वॉक करने जाते थे ना, उनको रोकते थे कि इस किसी के बारे में आपको पता।
پھر ظاہر ہے جب آپ وہاں جا کے ایسی جگہ پر تبدیل کریں گے جہاں زیادہ لوگ دوسرے مان کے ہوں گے، ہم نے کچھ نہ کچھ سرکویئر دیا اور کس بڑا پورے طریقے سے بنا ہوا ہے، لڑکا اب تک پکڑا نہیں گیا، دوسرا پکڑا ہوا ہے۔ نوجوان لڑکوں سے لڑکیوں سے سب سے کہنا چاہتے ہیں جنونی مسیحی نہ بنے، کیونکہ جو جنونی بندہ ہوتا ہے نا، اس کے کان ہوتے ہیں لیکن وہ سنتا نہیں، آنکھیں ہوتی ہیں دیکھ نہیں رہا، دماغ بھی ہوتا ہے، دل بھی ہوتا ہے، سمجھتا نہیں، جذبات میں آ جاتا ہے۔ جنونی وہ شخص ہوتا ہے جن کو لوگ پتھر مارتے ہیں نا راستے میں پاگل سمجھ کے، وہ جنونی ہوتا ہے لوگ۔ آپ جنونی مسیحی نہ بنیں۔ جنونی کوئی بھی شخص ہو کسی بھی کام میں، وہ شخص دوسروں کے لیے بھی مشکل پیدا کرتا ہے، اپنے لیے، اس لیے آپ جنونی مسیحی نہ بنیں، نارمل رہیں۔ میں اور آپ دنیاوی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، وقت پہ سارے کام کریں تاکہ اس ملک میں امن و صلح، اس سے اگلا دن یعنی اگلا اتوار جو ہے نا 1 اگست ہوگا، پھر گوجرا شہر ہے ہمارا فیصل آباد سے آگے 7 مسیحی لوگ زندہ کے جلا کر گھروں کو آپ لگاتے، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا۔ یہ واقعہ جب یاد آتا ہے تو میرے ذہن میں پھر وہ فلمیں چل جاتی ہیں، اس لیے پھر میں مجبور ہوتا ہوں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، کہنے کے لیے۔ یہ لوگ میری باتوں کا برا بناتے ہیں، لیکن میری جو ذمہ داری ہے میں نے آپ کو کہنا ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو مشکل سے بچے رہیں گے۔ جو رفاقت خواتین کی خدمت ہے ڈائسس میں پورے پاکستان میں، جیسے پاکستان میں اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ سنوڈیکل ہوتی ہے رفاقت خواتین کے اوپر پہ، سنوڈیکل ہوتی ہے پورے پاکستان سے۔ کل لوگ آئے ہوئے ہمارے پاس وارس روڈ پہ، نئے لوگوں کو نئی ذمہ داری دی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی خدمات میں ضرور آپ حصہ لیں۔ دونوں سے میرا تو وہاں پہ کوئی کام نہیں تھا، لیکن میں تشکیلہ کو لے کے گیا تھا آپ کی نمائندگی کے لیے۔ انہیں بھی ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ سنوڈیکل خواتین جو مسیحی خواتین میں کام کرتی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دوسرے نوجوانوں سے، بیٹیوں سے خاص طور پہ درخواست ہے کہ وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہیں۔ وقت پہ شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، برکتیں بھی مل جاتی ہیں، غیر قوم میں جائیں گے، آپ مہینہ 2 مہینے وہاں رہیں گے نا، انہوں نے سخت غلط قسم کے لفظ آپ کو بولنے ہیں کہ چوری ہے، واپس چلے جائیں۔ کیا فائدہ آپ کو یہ کہلوانے کا، کیا فائدہ آپ کو ان کی صورتوں کو دیکھ کے ان کے پیچھے جانے کا۔ ہمارے اپنے مسیحی ایمان میں خوبصورت لڑکے بھی ہیں، خوبصورت لڑکیاں بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں۔ جہاں آپ کو مشکل ہو آپ ہمیں بتائیں، ان رشتوں کے لیے جوڑنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں، ہم یہ خدمت کریں گے، لیکن کوئی غلط فیصلہ نہ کریں، برائے مہربانی۔ بچوں کا خیال رکھیں۔ آئے ہم کلام قدس کی طرف سے یہ ہماری خدا کے کے پاک نام میں آپ سب کو اسلام کی افسوں ہو۔ آئیے ہم کلام قدس کو پڑھیں گے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 26 باب 7 سے 16 آیات تک ہم دیکھیں گے اس کو۔ چنانچہ کاہنوں اور نبیوں اور سب لوگوں نے یرمیہ کو خداوند کے گھر میں یہ باتیں کہتے سنا، اور یوں ہوا کہ جب یرمیہ وہ سب باتیں کہہ چکا جو خداوند نے اسے حکم دیا تھا کہ سب لوگوں سے کہے، تو کاہنوں اور نبیوں اور سب لوگوں نے اسے پکڑا اور کہا کہ تو یقیناً قتل کیا جائے گا، تو نے کیوں خداوند کا نام لے کر نبوت کی، اور کہا کہ یہ گھر سلاب کی مانند ہوگا اور یہ شہر ویران اور غیر آباد ہوگا۔ اور سب لوگ خداوند کے گھر میں یرمیہ کے پاس جمع ہوئے، اور یہودا کے عمرا کے باتیں سن کر بادشاہ کے گھر سے خداوند کے گھر میں آئے، اور خداوند کے گھر کے نئے پھاٹے کے مدخل پر بیٹھے، اور کاہنوں اور نبیوں نے عمرا سے اور سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شخص واجب القتل ہے، کیونکہ اس نے اس شہر کے خلاف نبوت کی ہے، جیسا کہ تم نے اپنے کانوں سے سنا۔ تب یرمیہ نے سب عمرا اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا اس گھر اور اس شہر کے خلاف وہ سب باتیں جو تم نے سنی ہیں نبوت سے کہوں۔
इसलिए अब तुम अपनी रवश और अपने अमाल को दुरुस्त करो और खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ के शिनवा हो, ताकि खुदावंद उस अजाब से जिसका तुम्हारे खिलाफ ऐलान किया गया है बाज रहे। और देखो, मैं तो तुम्हारे काबू में हूँ, जो कुछ तुम्हारी नज़र में खूब दुरुस्त हो मुझसे करो, पर यकीन जानो कि अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो बेगुनाह का खून अपने आप पर और इस शहर पर और इसके बशिंदों पर लाओगे, क्योंकि दर हकीकत खुदावंद ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हारे कानों में ये सब बातें कहूँ। तब उमरा और सब लोगों ने काहिनों और नबियों से कहा कि ये शख्स वाजिबुल कत्ल नहीं, क्योंकि उसने खुदावंद हमारे खुदा के नाम से हमसे कलाम किया है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े जाने पर खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन। आज का सबब से इस सबब से कि मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक ख़ानदान नामज़द है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफ़िक़ तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उस के रूप से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही ज़ोरावर हो जाओ और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम कर सके सब मुक़द्दसों समेत बाखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बढ़े है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूली तक महमूद हो जाओ। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफ़िक़ जो हमें तासीर करती है हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, कलीसिया में और मसीह यसू में खुश दर खुश और अब्दुल्लाबाद उसकी तनकीद होती रहे। आमीन। जमा पीछे न हटना कभी कभी ये सूरत नहीं चला। Who's standing?
मुकदस मत्ती रसूल का जीवी बयान 20वां बाब 20 में से 40 में आए पढ़ना शुरू करें। हमारे लिए आज की तीसरी तिलावत है। उस वक्त जब्दी के बेटों की माँ ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और बाईं तरफ बैठे। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हो। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम है। मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया उन्हीं के लिए। और जब दसों ने ये सुना तो उन दोनों भाइयों से खफा हुए। मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं। तुम में ऐसा ना हो, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। चुनांचे इब्न आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में। जाके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आमीन। मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए अपने ईमान का इकरार करेंगे और कहेंगे, मैं ईमान करता हूँ सब आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तूने फिर हम सबकी ज़िंदगी में ये बाबरकत मौका बख्शा कि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को सुन सकें, समझ सकें। इस वक्त हम सब तुझसे इल्तिजा फरियाद मिन्नत करते हैं, तो हमें अपने पापों की रहनुमाई अता फरमा, ताकि आज का कलाम हमारे लिए बरकत का बायस ठहरे। अपने खालिद के मुंह में अपना कलाम दे, ताकि ये कलाम जिंदगियों को तब्दील करने वाला हो और तेरे लोग बरकत और शादमानी हासिल करके अपने घर में जाए। खुदा बाप, बेटे और उनके जमायत का खुदा का खालिद होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपको वेलकम करता हूँ कि आप आपके घर में मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर उन बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि छोटे बच्चों ने भी मास्क लगाए हुए, कुछ बड़े हैं जो लापरवाही करते हैं। ये बच्चे हमारे लिए एक मिसाल है। वो कहे भी तो नहीं उतारते, हम आपको कहीं भी लगा रहे तो फिर भी नहीं लगाते। तो कुछ बच्चे जिन्हें हम कहें ना तारते हैं, घर में अंदर बैठे हुए, ये दो बच्चे बैठे जरा सा बिल्कुल जरा दिखाई मास्क पहन के, जब आए ना
शाबाश। ये देखिए, इनको आप कहेंगे ना तो हार देंगे, इन्होंने नहीं कहा है, ठीक है, एहतियात करें। थैंक यू। जो बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं, शाबाश। बड़े लोगों से दरखास्त है कि आपने हमें एक दूसरे को बचाना है। मास्क का इस्तेमाल बुरी चीज़ नहीं है। मुझे इसलिए ये कहना पड़ता है कि कुछ लोग कहते हैं खत्म हो गया कोरोना, नहीं हुआ। उनसे पूछे जिनके अजीज बीमार हुए पड़े हैं, उनसे पूछें जिनके बड़े बड़े कीमती लोग इस दुनिया से कोरोना की वजह से चले। यरमिया भी इस वक्त लोगों के साथ गुफ्तगू करता, रोता, चलाता था। लोगों के लिए उसके दिल में दर्द था, बड़ी गहरी सोच थी उसकी कि आने वाला वक्त ठीक नहीं है, बर्बाद हो जाएंगे, बस्तियाँ उजाड़ हो जाएंगी। लोगों ने नहीं सुना। जो हवाला पड़ा है निकालें, घर में पूरा चैप्टर जाके पढ़ना, सादा बातें, लेकिन सुनने की और समझने की खुदा मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। हम इस दरवाजे से बाहर जाते हैं, भूल जाते हैं सारा कुछ। ये हवाला यिर्मयाह नबी के सहीफा 26वां बाब 7वें आयत से 16वें आयत जो पढ़ा गया, एक ऐसे शख्स के बारे में जो बंदा बड़ा हसास आदमी था। हम एक दूसरे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसे ना कुछ कहें, बड़ा सेंसिटिव है, बड़ी सेंसिटिव है, कहते हैं ना, इसका मतलब ये हसास है, ये जल्दी इन चीज़ों को महसूस करता है। तो ये शख्स हसास आदमी था, वबा भी फैलने वाली थी वहाँ। यिर्मयाह नबी का सहीफा जो आपने निकाला है, जिनके पास नई बाइबल है, 916 सफ़ा निकाले, वहाँ भी यिर्मयाह का तारुफ लिखा हुआ है। तो बड़ा सादा सा तारुफ है इसका। उसने लोगों से कहा क्या, कोई सख्त बात नहीं की। उसने कहा कि तुम्हारे जो गुनाह हैं, जो बुत परस्ती के बायस, तुम पर उन गुनाहों के सबब से एक हादसा होने वाला है, एक हादसा होने वाला है, इंसिडेंट होने वाला है, खतरनाक किस्म का, और वो हादसा अजीम होगा। क्या होगा? बाज़ों का हम अजीम का लफ्ज़ इस्तेमाल उसके लिए करते हैं, बड़े फलां बड़ा अजीम खाता है ना। यहाँ पे अजीम हादसा, इतना बड़ा हादसा रूनुमा होने को है कि शहर में, मुल्क में जबरदस्त आफतें आने वाली। क्या आने वाली है? वबा का जो तर्जुमा हुआ है ना, वो आफत हो गई, ठीक है। तो उस वक्त यिर्मयाह ने लोगों से कहा तबाही आने वाली है, जहाँ बैठ के इबादत करते हैं, हैकल, हम इसको भी हैकल कहते हैं ना, ये भी तबाह हो जाएगी, यरूशलेम में बर्बादी हो जाएगी। तौबा की वो मनादी कर रहा था, लोगों से गहरी मोहब्बत थी इसकी, गहरे जज्बात रखता था लोगों के लिए कि लोग हलाक ना हो। जैसे खुदा कहता कि खुदा किसी भी गुनाहगार की भी हलाकत नहीं चाहता। तो यिर्मयाह ने दलेरी के साथ लोगों से कह दिया कि ऐसा होगा। जैसे मैं आपको कह देता हूँ कि अगर मौत ने पहले कि कोई बीमार बंदा अंदर आएगा तो फिर दूसरों को भी बीमार करेगा, फिर आप मुश्किल में होंगे सारे। कई लोग बुरा बनाते हैं, कई लोग आप भी एक ऐसे आदमी को मुझे फोन करे, भाई साहब जैसे तुसी कहना मैं उधर आना चाहता हूँ। तो मैं आपसे कहता हूँ कि जो लोग उम्र के ज़्यादा लोग हैं, जिन्हें ऑलरेडी कोई ना कोई थोड़ी मुश्किल है, सांस की कोई और बीमारी है, उन पे ये ज़्यादा असर करता है। वो थोड़ा अर्सा ना आए चर्च तो कोई बात नहीं। तो जब यिर्मयाह ने उनके साथ ही कलाम किया, कलाम क्या था? चौथी आयत देखें, फिर इसका आपको निचोड़ नजर आ जाएगा। खुदा ने उसको कहा कि तू जा। ये जिम्मेदारी खुदा ही लेता है इंसान का, और जो शख्स कलाम की मनादी करता है खुदा के कहने पे, उसके खिलाफ लोग हो जाते हैं। यिर्मयाह के लोग खिलाफ हो गए, और उसने कहा क्या? खुदा की बात चौथी आयत, तो तू उनसे कहना खुदा यूँ फरमाता है, मैं नहीं। इस तरह पंखे को देखिए, पंखा नहीं चलता। यिर्मयाह से खुदा ने कहा कि
تو ان سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میری نہ سنو گے، اگر تم میری نہ سنو گے کہ میری شریعت پر جو میں تمہارے سامنے میں نے رکھی ہے عمل نہیں کرو گے، میرے خدمت گزار نبیوں کی باتیں نہیں سنو گے، تو پھر حالات خراب ہوگا۔ اور نصیحت کی گئی کہ میرے خدمت گزار نبیوں کی باتیں سنو۔ ہم بعض اوقات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ باتیں سنو جن کو میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے، خدا بھیجتا بندے کو۔ پھر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میری اس میں کوئی ذہانت نہیں ہے، میری اس میں کوئی بہادری نہیں ہے، میری اس میں کوئی ایسی کیا کہوں تعلیمی قابلیت نہیں ہے، یہ خدا نے کھڑا کر دیا، خدا نے بھیجا، یہ اس کا فضل ہے، کسی آدمی نے نہیں بھیجا۔ آدمی وسیلہ ہوتا ہے، خدا اپنے کام اپنے بندوں کے وسیلے سے کرتا ہے۔ تو یرمیہ کو بھیجا، میں نے خدا نے کہا کہ تم کو بتا کہ میں نے تمہارے پاس میں بھیجا، ان کو بر وقت بھیجا، صحیح ٹائم پہ بھیجا۔ خدا صحیح ٹائم پہ بھیج کر، میں بھائی نبی ضیاء بیٹھے، میں ان کی دلیری کے لیے کچھ باتیں ایسی کبھی کبھار کرتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں۔ میں جب واپس آیا تھا یہاں پہ کافی 15 سال کے بعد، 16 سال کے بعد، ایک دن گفتگو ہوئی تو والد صاحب وہ کہتے ہیں مجھے، یعنی کہ مخاطب ہو کے مجھے کہتے ہیں والد صاحب 10-11 سال کلیسیا کی تذلیل ہوتی رہی ہے، سن لے غور سے بعد میں نے کہنا، تذلیل ہوتی رہی ہے۔ میں نے اس بات کو بڑے باندھے، میرے لیے وہ نصیحت کہ کلیسیا کی تذلیل نہیں کرنی، کلیسیا کی عزت کرنی ہے، لوگوں کی عزت کرنی ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے یا بڑا بچہ، کیونکہ جو کچھ میرے پاس ہوگا میں وہی کروں گا، میرے پاس عزت ہے تو میں عزت کروں گا، اور پھر مجھے واپس عزت ہی ملے گی۔ کسی کو دکھ دوں گا تو مجھے بھی دکھ ملے گا۔ خدا نے اس لیے یرمیہ کو بھیج دیا کہ لوگوں کو بتا کہ میں نے بر وقت صحیح ٹائم پہ لوگوں کو بھیجا، پر آپ نے ان کی نہ سنی، تو میں اس گھر کو جہاں پر رہتے ہیں، سیلا کی مانند وہ شہر جو برباد ہو چکا تھا، اینٹ پینٹ بچ گئی تھی، اس کی طرح کروں گا۔ اس شہر کو زمین کی سب قوموں کے نزدیک لعنت کا باعث ہے۔ اتنی بری بات ہے، سخت بات ہے۔ اگر آپ نے میری نہ سنی، میرے لوگوں کی باتوں کو نہ سنا، کلام کو نہ سنا، ان پر عمل نہ کیا، تو سب قوموں میں پوری دنیا میں تم لعنت کا باعث ٹھہرو۔ ایک زبور ہم گاتے ہیں، زمین کے وارث ہوں گے پر جنہ ہوتے لعنت ہے۔ میں آج کل اس کو تھوڑا سا فرق کر کے اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں، زمین کے وارث ہوں گے مبارک اللہ دے، پر جنہ ہوتے لعنت ہے وہ بیچی جاؤ گے۔ ہمارے لیڈر جو مشن کی جگہوں کو بیچ رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں، بیٹھے ہوتے میرے ساتھ بیٹھے ہوتے، تو میں کہتا ہوں زمین کے وارث ہوں گے مبارک اللہ دے، وہ مبارک لوگ ہیں جنہوں نے یہ جگہ خریدی اور دی ہمیں۔ انہیں ہوتے لعنت ہے جو بیچی جاؤ گے اور بیچ رہے ہیں، ان پہ لعنت ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، آپ جہاں بھی ہیں، خدا کی زمین کی عزت کریں، اسے سنبھالیں، کیونکہ جگہ جو ہے نا، جو زمین ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ ماں کبھی کوئی بیچتا نہیں ہے، لیکن ہمارے اوپر یہ بھی الزام ہے، ٹھیک ہے، پیسے کی خاطر ہم سب کچھ کر لیتے ہیں۔ یرمیہ نے اسی طرح سے کچھ باتیں کی، گفتگو کی، کھلی باتیں کر دی۔ چنانچہ جو وہاں کے اس وقت کے کاہن تھے، جو نبی تھے، جنہوں نے یرمیہ کی باتوں کو سنا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ، اور لکھا ہے چنانچہ کاہنوں اور نبیوں سب لوگوں نے یرمیہ کو خداوند کے گھر میں یہ باتیں کہتے ہوئے سنا۔ اب یہاں پہ صرف جو آدمی کاہن بھی بیٹھے ہوئے، جو پادری بھی بیٹھے ہوئے، آپ سب لوگ بھی بیٹھے ہوئے، آپ بھی یہ باتیں سن رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، اب میرے تو آپ ہوں گے نا، کوئی بات ہو جائے، کلام کی بات ہے۔ اب ان لوگوں نے جو سن رہے تھے، یوں ہوا کہ جب یرمیہ وہ سب باتیں کہہ چکا تو خدا نے اسے حکم دیا تھا کہ سب لوگوں سے کہے، تو کاہنوں اور نبیوں سب لوگوں نے اسے پکڑا اور کہا کہ
کہ تو یقیناً قتل کیا جائے گا۔ اس وقت کے جو چودھری تھے، ٹھیکیدار تھے، جو انتظامیہ تھی، جو کاہن بھی تھے، خدا نے جنہیں مقرر کیا تھا، نبی بھی تھے، انہوں نے پکڑا اسے اور کہا کہ یہ شخص واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ آج کل سے قتل تو نہیں آپ کرتے، لیکن کہتے ہیں پادری صاحب نے ایسے رہنا نہیں چاہیے، کاٹ دینا چاہیے، کیونکہ یہ کلام جو کرتے ہیں مجھے لگتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ یرمیہ کو انہوں نے پکڑا، بھیجا کس نے تھا؟ یرمیہ کو میں نے بھیجا تھا، آپ نے بھیجا تھا، خدا نے بھیجا تھا، اور لوگوں نے سنا اور لوگوں نے اس کو پکڑا اور کیا کہا؟ تو نے کیوں خداوند کا نام لے کر نبوت کی اور کہا کہ یہ گھر سیدا کی عبادت ہوگا، یہ شہر ویران اور غیر آباد ہوگا؟ اور سب لوگ خداوند کے گھر میں یرمیہ کے پاس جمع ہوئے۔ 6 سال ہمارا یہ خدا کا گھر اجاڑ دیا، عبادتیں نہیں ہوتی رہی، خالی پڑا رہا۔ کیوں ہوا ایسا؟ انسانوں کی وجہ سے، میری اور آپ کی وجہ سے ہے۔ جب وہ جمع ہوئے اور یہودا کے جو عمراء تھے، جو بڑے لوگ تھے، یہ باتیں سن کر بادشاہ کے گھر سے خدا کے گھر میں آئے اور خدا کے گھر کے نئے پھاٹک کے مدخل پر بیٹھے، پنچایت لاگی نا، اور کہنے نبی نے عمراء سے کہا کہ سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شخص یرمیہ جس نے صحیح باتیں کی ہیں، جو کھری باتیں کی ہیں، جو سچی باتیں کی ہیں، جن سے ہمیں اختلاف ہے، یہ شخص واجب القتل ہے، کیونکہ اس نے شہر کے خلاف نبوت کی ہے، جیسا کہ تم سب نے بھی اپنے کانوں سے سن لیا۔ اس نے شہر کے خلاف نبوت کر دی ہے، سچائی بیان کر دی ہے کہ ایسا ہوگا اگر آپ نے آپ کو تم نہیں بدلو گے تو۔ سو بائبل نے میرے لیے اور آپ کے لیے لکھا ہے کہ اس شہر کی خیر بناؤ جہاں تم رہتے ہو، کیونکہ اس شہر کی سلامتی میں ہماری سلامتی ہے، تو اسی شہر کی بربادی میں میری اور آپ کی بھی۔ تو اس لیے میں آپ کرنا اپنے آپ کو درست کریں۔ میں اپنے آپ کو نہیں درست کرتا، میں آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے پاس اختیار ہے نہیں ہے، میں اپنے آپ کو تو پہلے درست کروں۔ تو جب ایسا ہوا، ان لوگوں نے ان کی باتیں سنی، تب یرمیہ نے سب عمراء اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ اس گھر اس شہر کے خلاف وہ سب باتیں جو تم نے سنی ہیں نبوت سے کہوں، بتا دوں۔ ایسا ہوگا، یہ خدا نے مجھے بھیجا ہے، یہ اس نے میری ذمہ داری لگائی ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اور خدا کے کلام میں اگلی آیت جو یہاں پہ لکھی گیا، غور سے سن۔ اس لیے اب تم اپنی روش اور اپنے اعمال کو درست کرو اور خداوند اپنے خدا کی آواز کے شرما ہو۔ یہ امن حدیث نے کی، سارے خلاف تھے، جو عمراء آئے تھے وہ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا پہلے اس کی بات تو سنے۔ اس نے کہا کیا ہے، اور اس کو موقع مل گیا، اور اس نے کہا اس لیے اب تم سب جتنے یہاں بیٹھے ہو، خواہ وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، لڑکے ہیں، لڑکی ہے، بزرگ ہے، عورت ہے، مرد ہے، جیسا بھی تم سب اپنی روش، اپنی گفتگو، اپنے کردار، اپنی چال چلن، اپنے کام، اپنے اعمال کو درست کرو اور خداوند اپنے خدا کی آواز کے شرما ہو، سنو۔ جب تک آپ اپنے خدا کی آواز کو نہیں سنتے تب تک آپ کے اندر تبدیلی نہیں۔ کئی ایسی باتیں ہیں جو ہم گھر میں چھپا لیتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن جب اس شخص کو پتہ چلتا ہے پہ جا کر، پھر اسے وہ دکھی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ میرے ساتھ بات شیئر کیوں نہیں کی۔ اس میں سب کھلے کہا کہ سنو، اپنی روش، اپنے کردار، اپنی گفتگو، اپنے رویوں کو تبدیل کرو، اپنے مال کو درست کرو، خداوند اپنے خدا کی آواز کی شرما ہو، سنو اس کی باتیں، تاکہ خداوند اس عذاب سے جس کا تمہارے خلاف اعلان کیا ہے باز رہے۔ خدا اپنا ارادہ بدل لیتا ہے اپنے انسانوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، ان کو بچانے کے لیے اپنے ارادے بدل لیتے ہیں۔ خدا کے ارادے بدل جاتے ہیں، وہ چاہتے کہ آپ اپنے آپ کو درست کریں، اس سے مانگیں، اس سے درخواست کریں
تبدیلی لائے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے دیکھو میں تو تمہارے قابو میں ہوں. اب اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر لو, سوچ بدل لو. میری خیر ہے, میں تو آپ کے قبضے میں ہوں. جو کچھ تمہاری نظر میں خوب ہے, راست ہے, صحیح ہے, وہ بس سے کرو. اگر میں غلط ہوں تو مجھے قتل کر دو. اگر میں صحیح نہیں ہوں جو سزا دینی ہے دے دو, لیکن اپنی روش درست کرو. جب خدا کو انسان کی روشیں پسند آتی ہیں نا تو پھر میرے اور آپ کے جو دشمن ہے وہ بھی دوست بنتا ہے. جب میری اور آپ کی گفتگو, میرا اور آپ کا رویہ, میرے اور آپ کے کام لوگوں کو پسند آتے ہیں, خدا کو پسند آتے ہیں, تو پھر میرے اور آپ کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ بھی دوست بن جاتے ہیں. اس نے کہا کہ میں آپ کے قابو میں, تم مرضی کرو, پر یقین جانو کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو بے گناہ کا خون اپنے آپ پر اور اس شہر پر, اس کے باشندوں پر لاؤ گے, کیونکہ در حقیقت خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. اگر آپ مجھے مار بھی دیں گے, اگر آپ مجھے قتل بھی کر دیں گے تو خیر ہے, لیکن میرا خون آپ کے سر ہوگا, میرا خون آپ کے سر ہوگا. میں نے جو بات کر دی ہے خدا کے کہنے پہ کی ہے, اس میں تبدیلی نہیں آنی. ابھی جو گیت ہم گا رہے تھے, کروس ہے تیرا نشان, آگے بڑھا جمع جمع, پیچھے نہ ہٹنا, کبھی کبھی پیچھے نہ مڑنا. اگر لوط کی بیوی کی طرف ٹر موڑ کر پیچھے دیکھا تو وہیں پہ نمکاس ہوگا, ختم ہو جائے. عبرت ہوگی تو پھر اب بھی لوگ جا کے دیکھنے عبرت حاصل کرتے. میں نے خدا کے کہنے میں جو کہا ہے کہہ دیا ہے, پھر آتا ہوں. آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں, اپنی سوچ کو بدل لیں, خدا اپنا ارادہ بدلے گا. عذاب جو نازل ہونے والا ہے نہیں ہوگا, خدا اس سے باز بھی آ جائے گا. میں آپ کو بھی کہتا ہوں, اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا, I have decided to follow Jesus, no turning back, میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یسوع کے ساتھ چلوں گا اور میں پیچھے نہیں بڑھوں گا. یہ آپ کی شاعر کنونشن گیتوں کی کتاب میں لکھا ہے. چند دن پہلے جب ہم سوات میں تھے, جہاں ہم ٹھہرے تھے, اس کے پیچھے چھوٹا سا کھیت تھا, تو وہاں پہ ہل چل رہا تھا, تو میرا ویسے ہی وہاں دھیان پڑا. میں نے بچوں کو بلایا تھا, جو بات میں اکثر گھر میں کہتا ہوں, مثال دیتا ہوں, یہ سنو دیکھو یہ مثال ہے, تو بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. اب ہل پہ ہاتھ رکھا ہے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو وہ ہل جو زمین پہ چل رہا ہے وہ نقصان دے گا, بیلوں کو بھی نقصان دے گا, آپ کو بھی نقصان دے گا. جب ہاتھ رکھ لیا تو پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا. تو میں نے بھی بلایا کہ تصویر بناؤ اس کی, کیونکہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا, میں نے دیکھا ہے وہ شخص ہاتھ رکھ کے اوپر ہل چلا رہا ہے, آگے بیل جا رہا ہے. یہ مثال میری اور آپ کی ایمان میں ہے. اگر آپ مسیح بن گئے ہیں نا, مسیح پہ ایمان رکھ لیا ہے, تو پھر جتنی بڑی آفر ہے, جتنی بڑی کشش ہو کسی چیز میں, خواہ پیسے میں, دولت میں, مٹیریل میں, کوئی بھی چیز, خوبصورتی میں, آپ اس کی طرف نہ دیکھیں. ہل پہ ہاتھ رکھے, پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں, اپنے ایمان میں مضبوط رہے. دیکھیں خدا آپ کو مدد کرے گا, دے گا وقت پہ. جلدی نہ کریں, شارٹ کٹ نہ ماریں. شارٹ کٹ ماریں گے گر جائیں گے. اس نے کہا جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو, لیکن مجھے خدا نے بھیجا, میں نے جو بات کہنی تھی آپ سے کہہ دی ہے. وہ باتیں اس نے کہا آپ کے کانوں نے سننی ہے. تب وہاں کے جو عمراء تھے, جو چودھری ٹائپ لوگ تھے, جو پنچایتی لوگ تھے, جو بزرگ لوگ تھے, اور سب لوگوں نے جو سن رہے تھے, کاہنوں اور نبیوں سے بھی یہ کہا کہ ہاں یہ شخص واجب القتل نہیں ہے. گفتگو جو اس نے کی ہے اس کے مطابق یہ واجب القتل نہیں ہے, قتل نہیں کرنا چاہیے اس کو. اس نے کھری بات کیا, اس نے سچی بات کی ہے, خدا کے کہنے پہ کی ہے. اور ہمارے رویے ایسے ہیں, ہماری گفتگو ایسی ہے, ہماری چال چلن ایسے ہے, ہماری سوچیں ایسی ہے, ہمارا سلوک ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہے. حسد ہماری زندگی میں ہے, غرور ہماری زندگی میں ہے, نفرت ہماری زندگی میں ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ عذاب ہی ہوگا. لیکن جو باتیں خدا کی سعادت میں یرمیہ نے کہی ہیں وہ ٹھیک باتیں ہیں. یہ واجب القتل نہیں, کیونکہ اس نے ہمارے خدا کے نام سے ہمارے ساتھ ہم کلام ہوا ہے, کلام کیا اس نے, خدا کی باتیں کی ہیں.
یہ فجر القدر نہیں، تب بولا کہ چند بزرگ اٹھے اور کل جماعت سے جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ بزرگ اٹھے اور انہوں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا سنو بھائی، میکا مرشی نے شاہ یہودا حزقیہ کے ایام میں نبوت کی اور یہودا کے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر یوں کہا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ سیون کھیت کی طرح جوتا جائے گا اور یروشلم کھنڈر ہو جائے گا۔ سیون داؤد کا شہر ہے، پہاڑیوں پر ہے۔ اس نے کہا یہ کھیت کی طرح جس طرح ہاتھ جوتا جاتا ہے نا، اس میں ایسے ہو جائے گا، عمارتیں ختم ہو جائیں گی، برباد ہو جائے گا۔ یہ دیکھو، اس نے کہا کہ اس وقت بھی خدا کے خادم نے حزقیہ کے ایام میں نبوت کی تھی اور کہا تھا کہ سیون کھیت کی طرح جوتا جائے گا، یروشلم کھنڈر ہو جائے گا اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا۔ تو جب اس نے یہ کہا تھا تو کسی نے مخالفت نہیں کی تھی۔ کیا شاہ یہودا اس کے تمام یہودا نے اس کو قتل کیا، سوال کیا؟ نہیں کیا۔ کیا وہ خداوند سے نہ ڈرا اور خداوند سے مناجات نہ کی اور خداوند نے سزا کو جس طرح کے خلاف اعلان کیا تھا باز نہ رکھا؟ بس یوں ہم اپنی جانوں پر بڑی آفت لائیں گے اگر ہم نے اس منادی کو، اس کلام کو قبول نہ کیا تو پھر عذاب لائے گا جیسا پہلے ہوا۔ اس لیے خداوند کے کلام میں افسس کی کلیسیا میں بھی پولس رسول یہی بات کرتا ہے، اور جو حوالہ متی رسول کے جینے بیان میں پڑھا وہاں پہ بھی انسانی سوچ کی بات کی ہے۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ انسانی سوچ کیا ہے، وہ خود غرضی کی سوچ ہے۔ وہاں بھی ایک ماں تھی جو اپنے بچوں کے لیے بڑا ہوتا چاہتی تھی اور یسوع مسیح سے ڈائریکٹ کہہ رہی ہے، کسی دوسرے کے بارے میں نہیں کہہ رہی کہ جو لائق شخص ہے، دوسرے کے بارے میں نہیں کہہ رہی جس کا حق بنتا تھا کہ وہ جائے اور بائیں بیٹھے۔ اس نے کہا میرے دونوں بیٹے بھی تیرے شاگرد ہیں اور دونوں میں سے ایک کو اپنے دائیں بٹھا لینا، ایک اپنے بائیں۔ یہ خود غرضی کی حد ہے، میں ایسے کرتا ہوں، خواہ اس کا بیٹا اس لائق ہو یا نہ ہو۔ وہ تو شاگرد تھے، جس نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، جو کام میں کرنے کو بڑا مشکل ہے۔ ماں نے کہا یہ بھی کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ افسس کی کلیسیا کے ساتھ جب پولس رسول باتیں کرتا ہے تو موجودہ دور کی باتیں جو آج اس وقت ہیں، چند باتیں اس میں سے لوں گا پھر ختم کروں گا، کیونکہ آپ لوگ پھر ذرا جلدی تھک بھی جاتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ تھک، لیکن یہ باتیں چونکہ فیس بک والی نہیں ہے، یہ فیس ٹو فیس کرنے والی ہیں، تو اس لیے میں ضرور پڑھوں گا مسیح کی محبت کے بارے میں۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے سارا آسمان زمین کا ہر ایک خاندان، میرا اور آپ کا خاندان اسی کے ساتھ نامزد ہے، جڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موقع تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت زور آور ہو جاؤ۔ جب ہم اپنے کسی بچے، بیٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسے ماحول میں تھا لیکن وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسروں سے زور آور تھا، روحانی طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، انسانی طور پر بھی اپنے ایمان میں بھی قائم رہی، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں صورت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کر اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکتے۔ اب دیکھنا 4 لفظ ان کو کہہ کے ختم کروں گا کہ مسیح کی جو محبت ہے اس کی چوڑائی کتنی ہے، اس کی محبت کی لمبائی کتنی ہے، اس کی محبت کی اونچائی کتنی ہے، کتنا معیار سٹینڈرڈ کیا اس کی محبت کا، اس کی گہرائی کتنی ہے۔ 4 لفظ ہے، پھر بولنا چاہتا ہوں۔ یہ سوال ہے، چیلنج ہے میرے لیے آپ کے لیے، میں نے اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا، اپنے آپ سے، کہ میرے اور آپ کے اندر جو مسیح محبت ہے، جو مسیح نے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کی، اس کی سب سے پہلے دیکھتے ہیں چوڑائی کتنی، کہاں تک جاتی ہے۔ میری اور آپ کی جو محبت ہے نا، اس کی چوڑائی تھوڑی سی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تھوڑی سی چلتے ختم۔ دیکھیں یسوع مسیح کی محبت، مسیح
लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी, गहराई कितनी। अगर जो लोग बैठे हुए हैं जो बकायदा चर्च पे आते हैं, जब हमारे पास चाइना से कुछ मसीही लोग यहाँ आए तो वो जो शख्स था जिसने कलाम कर रहा था उसको बुलाने से पहले मैंने ये कहा था कि हमारी जो इनके साथ मोहब्बत है, दोस्ती है, भाईचारा है चीनी लोगों के साथ, वो जो मोहब्बत है वो शहद से ज़्यादा और हिमालय से ज़्यादा और समंदर से ज़्यादा। अब आप सवाल करें अपने आप से, क्या आपकी मोहब्बत अपने घर में, ख़ानदान में, अपने बच्चों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने क्रिश्चियन दोस्तों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने मोहल्ले के साथ, अपने बरादरी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आपकी मोहब्बत की चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी, गहराई कितनी है? ये सवाल आप पे छोड़ता हूँ। उसी की मोहब्बत मेरे साथ और आपके साथ और मुक़द्दसीन के साथ जो है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कितनी, और उसी की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूलियत करो। खुदा करे कि आप मामूल हों। अब दुआ जो लिखी हुई है, अब जो ऐसा कादिर है जो सब कुछ कर सकता है, उसकी कुदरत के मुआफिक जो मेरे और आपके अंदर तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। कलीसिया में भी, सेंट जॉन चर्च में भी, खुदा की सूची में भी, पुश्त दर पुश्त आने वाली नस्लों में भी अब्दुल्लाह उसकी तरजीह होती रहे। इस चर्च में, इस कलीसिया में, इस इलाके में उसकी हम और तरजीह हमेशा होती रहे। खुदा इस्लाम के वसीले से आप सबको बता आए, खुदा की तारीफ करें, शुक्रगुजारी करें। ज़बूर नंबर 84 का
दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें ऐसे मौके बख्श देता है जब हम अपने हदीय नजरानी शुक्रगुजारी की दरखास्त मन्नतें तेरे हज़ूर गुजार सकते हैं। इस वक्त हम सब ने मिलकर शुक्रगुजारी की कुर्बानी तेरे हज़ूर गुजारनी है। अपना हाथ बड़ा सजे की तकदीस कर, तेरे जलाल को इस्तेमाल है, देने वालों को बरकत दे, उनकी रोटी पानी में बरकत डाल, इनकी मुसाइल में वसअत दे, बच्चों को कामयाबी से हमकनार कर, खुदा पाक बेटे रूप के नाम से जमायत बैठ जाए। शहरबानी 14 आइए शुरू अच्छे सरदार का है, जैसे तो अपने शगिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आइए सो अपने रुल्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैल की भी तकदीस कर, ताकि हमारे तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आइए सो एक ही में बाप के पास हम सबकी रिसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिल आलम बाला पर लगाओ, हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, निजात के बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज के दिन के लिए, डायस ऑफ फ्राइवन के लिए, बिशप ऑफ फ्राइवन के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, तमाम बिशप साहबान और मॉडरेटर साहब के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम अदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों और आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जिले नाम की हम लोग ताज़ीम करते हैं और हमेशा क्यों तेरी सदाइश करते हैं। तंदुरुस 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 रब्बुल वाकई कुदूस वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, जिसने अपनी